محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. یہ یوم عاشورہ کے کچھ دن بچے ہوئے ہیں. میرے محترم بزرگ دوستو، اس مہینے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر، اہل بیت پر بہت ہی ستم کیا گیا، بہت ستایا گیا اور اس کے بعد شہید کر دیا گیا. میرے محترم بزرگ دوستو، اگر جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہادت، وہ اپنا وہ سر اس وقت نہ دیتے تو آج ہم پر ظالم مسلط ہو گئے ہوتے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین منی وانا حسین. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اہل بیت سے بغض رکھنا کفار کی نشانی ہے. کسی صحابی سے بغض رکھنا کفار کی نشانی ہے. آج کچھ لوگ اہل بیت کی آڑ میں آ کر صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، بندے ہیں. اور صحابہ سے بغض رکھنا کفار کی نشانی ہے. یہ کوئی نہ سوچے کہ میرا ایک صحابی کے ساتھ پیار ہے اور دوسروں کے ساتھ بغض ہے، دوسروں کے ساتھ قطع تعلقی ہے اور وہ ایمان والا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا. تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور ہم اہل بیت کے ماننے والوں کو بھی مانتے ہیں. کچھ لوگ اہل بیت کی آڑ میں آ کر صحابہ کو برا بھلا کہیں، حالانکہ تجھے وضو کرنا نہیں آتا، تو صدیق اکبر پر بھونکے، تجھے بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا اور تو عمر پر بھونکے، تجھے ابھی تک یہ پتا نہیں چل رہا کہ میں بیت الخلا جاؤں گا وہاں میں کیسے جا رہا ہوں اور تو عثمان پر بھونکے، اور پھر تو کہے کہ ہاں میں اہل بیت کو ماننے والا ہوں. ہو نہیں سکتا. کتنا ہی بڑا سلطان بن جا اور پھر تو کہے میں حاجی، نمازی، تہجد گزار بن گیا، ہو ہی نہیں سکتا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ایک کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ایک کو بھی چھوڑو گے ناکام ہو جاؤ گے، ناکام کر دوں گا. اور انہی صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں. کسی کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الراشدون، کسی کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الصادقون. کیا میرے اور آپ کے بارے میں فرمایا؟ نہیں، ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، اس دین کو پکڑ کے رکھا. آج تو صحابہ پہ بھونکے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، یہ بھول خیال ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، اب 10 محرم آنے والا ہے. اس 10 محرم کو جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور ہر ایک انسان اس شہادت کو مانتا ہے.
ہر انسان اس کو مانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا. ہر انسان یہ مانتا ہے کہ ان کو جھوٹی دعوت دے کر کوفے بلایا اور وہاں پہنچتے ہی جب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین، اگر آج یہ یزیدیت شروع ہو گئی، اگر اس یزید کا دور ایسے ہی چل پڑا اور آج کوئی اگر کھڑا نہیں ہوا تو جو میری امت آئے گی اس پہ ظالم ہی ظالم آتے رہیں گے، پھر اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. جناب سیدنا حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو اپنا ایجی بنا کر، قاصد بنا کر یزید کے پاس بھیجا کہ جا کر آپ لوگوں سے کہو کہ حسین کی بیعت کر لیں اور یزید کا جو محل ہے اس کو چھوڑ دیں. حالانکہ یزید کافر نہیں تھا، وہ بھی مسلمان تھا، وہ نمازی تھا، نماز گزار تھا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا، لیکن شرابی تھا، رنڈیوں کے ناچ دیکھتا تھا، رنڈیوں کے ناچ کرواتا تھا. اس وجہ سے سیدنا حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت نہیں کی. کہا کہ یہ شرابی کبابی ہے، رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے اور ناچ کرواتا ہے، تو میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. اگر میں اس کی بیعت کر لیتا ہوں تو کل جو آنے والی امت ہے وہ پریشانیوں سے گزرے گی. تو جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اس کے پاس، تو کہا کہ یزید کہ حسین علیہ السلام کا کہنا ہے کہ تو ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو سلامت رہے تو پھر تو کیا کر لے، حضرت حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کر لے. بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ توجہ رکھنا. تو جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یزید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کے پاس عبید اللہ بن زیاد بھی ہے. اس نے یزید کے کانوں میں کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، جب مسلم بن عقیل ابھی ادھر ہی ہے تو ہم کیوں نہ دوسرے اپنے ساتھیوں کو بھی اور آدمیوں کو بھی بلا کر اس کو یہیں پہ قتل کر ڈالتے ہیں. تو جب مسلم بن عقیل نے یہ بات سنی، کہا اے عبید اللہ، اگر تو ایک باپ کی اولاد ہے، اگر تو نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے تو آ میدان میں کر مقابلہ، دیکھتے ہیں کس کا سر اترتا ہے، آ جا کر مقابلہ. تو اس کو اپنی جگہ یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اس کے ساتھ ہاتھا پائی کروں اور یہ مجھے مار دے. اتنی بات کہی، کہا کہ بھائی ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جاؤ. مسلم بن عقیل وہاں سے نکلے، لوگوں کے پاس پہنچے، لوگوں سے انہوں نے باتیں کی، لوگ ماننے کے لیے تیار ہو گئے. جب لوگوں نے مانا اور لوگوں نے خط لکھے، حضرت حسین علیہ السلام کی طرف خط لکھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلم بن عقیل کو اپنی جگہ یہ بھروسہ ہو گیا کہ یہ جو لوگ ہیں، عبید اللہ بن زیاد کی یہ جو قوم ہے اور یزید کے ماننے والے جو ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور کیوں نہ میں اب خط لکھوں، 150 خط لکھے، کیوں نہ میں اب حسین علیہ السلام کو خط لکھوں کہ آپ یہاں آ جائیں، یمن پہنچ جائیں، تو یہاں لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب ہوا یوں کہ جب حسین علیہ السلام کے پاس خط پہنچا، انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا. سفر شروع کرتے کرتے 7 محرم الحرام کو نکلے، گھر سے چلے، 8 محرم الحرام کو بھی سفر ہے، 9 محرم الحرام کو وہ آ کر پہنچتے ہیں کربلا میں. کہاں پہنچتے ہیں؟ کربلا میں. اور وہاں اپنے ساتھیوں سے پوچھا
کہ بھائی ہم کہاں پہنچ گئے. 9 محرم الحرام کی شام کو عصر کے وقت کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے. ساتھیوں نے کہا کہ جناب ہم کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں. کہا کہ یہیں آپ رک جائیں, یہیں پڑاؤ ڈالیں, یہیں پر خیمے لگا دیں, ہمیں یہیں پر رکنا ہے. جب وہاں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا, رکے, اور ایک شخص آیا. یزید نے ایک شخص کو بھیجا تھا کچھ آدمی لے کر کہ تو حسین کو روکنا, اگر نہ روکے تو اس کے ساتھ کیا کرنا, لڑائی شروع کر دینا. اس شخص کا نام خر بن یزید تھا. خر بن یزید, وہ یزید کی قوم میں سے ہی تھا, لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دے دی. وہ حضرت حسین علیہ السلام کے پاس آ کر پہنچا, کہا مجھے آپ کو روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے, آپ بہتر ہوگا آپ کے لیے کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں یا یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. اب یہاں کون ہے؟ جناب علی المرتضی شیر جبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور نواسہ رسول جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین علیہ السلام. انہوں نے کہا بھائی بیعت تو میں نہیں کرنے والا, ہاں اگر تم جنگ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے آپ کے روکنے کے لیے, آپ کو روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے, میرا تو دل نہیں کرتا ہے آپ کے سامنے آئے, تو اب بھیجا گیا ہے تو مجھے اپنی نوکری تو کرنی ہے. خر بن یزید نے کہا اب یہ معاملہ ہو گیا تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ یا تو بیعت کر لیں یا یہاں سے واپس چلے جائیں. اب اتنے میں حسین علیہ السلام نے تو مانا نہیں. اس کے پاس عبید اللہ بن زیاد, جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا, وہی شخص پہنچتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ خر بن یزید دن ہی دن سے حسین کا ہوتا جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی اس کے لشکر میں شامل ہو جائے اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے. اس نے جب یزید کے پاس یہ پیغام بھیجا, یزید نے 10,000 آدمی اور زیادہ بھیج دیے. بھائی آپ مجھے بتائیں 72 آدمی اور 22,000 کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب اس نے اور آدمی بھیج دیے. جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے نماز شروع کی. خر بن یزید کے لشکر نے 3 نمازیں ان کے پیچھے پڑھی. کہا اب نماز بھی پڑھیں گے اور پھر قتل بھی کر دیں گے, اور اس کے بعد اہل بیت کے پیچھے نماز بھی پڑھ کر پھر آگے جا کر نماز کے جب اتحیات پر بیٹھیں گے پھر پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں, درود بھی اسی اہل بیت پر بھیج رہے ہیں اور کاٹنے بھی اسی اہل بیت کو آگے ہیں. جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اب تم چڑھائی مجھ پر کرنے والے ہو, میرے ساتھ تم جنگ کرنے والے ہو اور میرے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہا حضور لڑائی تو ہم تلوار سے کریں گے, دل سے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا کہ لڑائی تو ہم تلوار سے کرتے ہیں, دل سے تو ہمیں آپ پر پورا یقین ہے, ہم دل سے آپ کے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ نواسہ رسول ہے. اگر ہم لڑ رہے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفہ والے پہنچے, کہا اب جب 10 محرم الحرام کی صبح فجر ہے, جمعہ کا دن ہے, نماز فجر ہوئی اور یہاں سے عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے اے حسین علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے ان کو خطاب کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ تم چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو, چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو, میں کسی کو زبردستی
नहीं करता। और कौम क्या कह रही है, कहती है ए नवासे रसूल, हम अगर आपको छोड़कर चले जाएंगे, हम अगर आपको छोड़कर चले जाएंगे, आप इस वक्त लड़ भी लोगे, आपके साथ जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन हम कल कयामत वाले दिन उस काली कमली वाले को, उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे? जब वो पूछेगा कि तुमने मेरे नवासे को, मेरे अहले बैतों को आधे रास्ते में छोड़कर तुम पीठ दिखाकर भाग गए, तब हम क्या जवाब देंगे? हम नहीं जाने वाले कहीं भी, हम लड़ेंगे आपके साथ रहकर, मरेंगे तो आपके ही, जिएंगे तो आपके ही, हम आपको छोड़कर जाने वाले नहीं। और यहां से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कहता है, हुसैन ज्यादा बातें मत करो, वक्त नहीं है, चलो जंग करना है, जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब नमाज पढ़ी, नमाज के बाद जो बातें हुई, उसके बाद उसने वो जंग के लिए जो नकारे बजाते हैं उसने बजाना शुरू कर दिया। अब वो नकारे बजे, यहां से उन्होंने चढ़ाई कर दी और जनाब हसन रदी अल्लाह अन्हु के बेटे हजरत कासिम रदी अल्लाह अन्हु 16 साल का जवान है। देखें, यहां से हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम अपने जो कौम के साथ थे, सिर्फ वही बड़े थे और सब बच्चे थे और औरतें थी, और बच्चे और औरतें थी। हुसैन अलैहिस्सलाम गए अपने बहन के पास, सैयदना ज़ैनब के पास पहुंचे, कहा क्या बहन क्या कहती हो? बहन कहती है भाई अगर आप रुक जाते हैं तो बेहतर होगा। कहा मेरी बहन आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है ये हुसैन यहां करबला में क्यों आया। आज रात को मैं सो रहा था, मेरी आंख लगी और नाना जान ख्वाब में आ गए, कहने लगे हुसैन अगर आज तुम रुक गए, अगर आज तुम खड़े नहीं हुए तो ये यजीदियत ऐसी इस दुनिया में फैल जाएगी, ऐसी इस दुनिया में फैल जाएगी कि ये यजीदियत कयामत तक चलती रहेगी अगर कोई खड़ा ना हुआ, और मेरी उम्मत को परेशान करती रहेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। हजरत सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो अब मुझे पता है क्या होने वाला है, अब मेरे साथ जो होगा वो तो मुझे पता ही है। तो सैयदना कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंचे, कहते हैं चाचा जान मैं आपके आगे पहले मैं जाकर लड़ता हूं, उसके बाद आप आना। कहा नहीं बेटा, तुम मेरे बड़े भाई हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की अमानत हो, मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूं। और हजरत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गले से एक तावीज निकाला, तावीज निकाला, कहा कि ये मुझे मेरे अब्बा जान ने दिया था कि जब तुम्हारे चाचा को कोई मुसीबत आ जाए, कोई बड़ा काम पेश आ जाए, तो तब तुम इसे खोल कर पढ़ना। और जब खोल कर वो पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कासिम तुम्हारे चाचा को जब कोई भी मुसीबत आ जाए तो तुम पहले अपने आप को रखना, तुम पहले अपने आप को रखना। अब हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो जैसे मैंने बचपन से लेकर आज तक अपने भाई की बातें मानता आ रहा हूं, आज से ये उनकी ये बात भी मैं मानने के लिए तैयार हूं, चलो मैं तुम्हें भेजता हूं, जाओ। हजरत कासिम ने तलवार उठाई और आगे निकले, और ऐसे उनको कत्ल करना, यजीदियत के उस लश्कर को ऐसे कत्ल करना शुरू कर दिया, ऐसे काटना शुरू कर दिया कि वो डर गए। उन्होंने कहा कि अब हमारे ऊपर तो कयामत आ पड़ी है, अब हमारा क्या होगा। जब प्यास की शिद्दत से, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, जब प्यास की शिद्दत से इतने मजबूर हो गए और एक तीर आके गर्दन के पीछे लगा और गिर पड़े। सैयदना ज़ैनब कहती हैं कि हुसैन मैं पर्दे के पीछे से देख रही हूं, मेरे भाई का बेटा गिर गया। और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौड़े 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 जाकर पहुंचे, उठाकर आसमान की तरफ देखा। और लिखने वाले लिखते हैं किताबों में कि उस वक्त कहा कि अगर आज जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते और मैं उनको कहता आपने अपने बच्चों को काटा
جب کاٹا تو آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں آج اپنے بچوں کو کٹوا رہا ہوں دیکھ دیکھ کر سامنے. اور اٹھا کر کہا اے اللہ تو مجھ سے راضی ہے, اے اللہ تو کیا چاہتا ہے, اے اللہ تو مجھ سے راضی ہے. بس میں اپنی بات کو مختصر کر کے ختم کرتا ہوں, آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گا زیادہ. تو جب جناب سیدنا حسین علیہ السلام کی باری آئی, انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دو کہ میں اپنے اللہ سے کچھ باتیں کر لوں. جب اس شمر خبیث نے ان کے اوپر وار کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اللہ سے 2 باتیں کر لوں, اس کے بعد تم میرے اوپر چڑھائی کر دینا. سجدے میں گرے, کہا اے اللہ تو مجھ سے راضی ہے, اے اللہ آج اس حالت میں بھی تو مجھ سے راضی ہے. اور آواز کیا آئی, اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ آپ اپنے نفس کو مار کے میرے سامنے آ گئے, آج ہم آپ سے راضی ہیں, آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں.